والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وصحبه الكرام، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. صدق الله العظيم. تمام احباب بڑی محبت اور عقیدت سے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وسلم. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد قابل صد عزت و احترام معززین حاضرین و سامعین کرام، بالخصوص آج کی اس مبارک شب میں محفل ذکر اہل بیت فلسفہ کربلا سجانے پر جامعہ مسجد انوار ناسانی کی تمام انتظامیہ اور خیر الامم فاؤنڈیشن حلقہ فیصل آباد کے تمام ارکان، محبین، معاونین، اللہ رب العزت کا سب سے قبل ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آج چناؤ کی رات تھی اور بحمد اللہ ہم چنے گئے ہیں کہ ہم حسینی ہیں. آج کی رات انتخاب کی رات تھی. کربلا میں جب یہ شب آئی، آخری انتخاب تھا، تو میرے مولا حسین نے سب کو جمع کر کے کہا کہ آج آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں، فیصلہ کر لو کہ حسینی ہی مرنا ہے یا واپس جانا ہے. تو آج کی رات جو رکے رہے حسین کے ساتھ وہ حسینی ہو گئے اور قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید بن گئے. تو آج کی رات اس حیثیت سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ آج کی رات فیصلے کی رات ہے، اور ہم کروڑہ مرتبہ رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں مالک کائنات نے صحیح انداز میں حسین حسین کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دو انداز ہیں. آپ پاکی اور ناپاکی کا خیال کیے بغیر، لباس پاک ہے، جسم پاک ہے، جگہ پاک ہے یا نہیں ہے، اس کا لحاظ کیے بغیر سڑکوں اور گلیوں میں حسین حسین کریں.
یا آپ دنیا میں سب سے عظیم جگہ اللہ کے گھر میں باوضو بیٹھ کر لباس بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو، انداز بھی پاک ہو، پاک جسم پاک زبان کے ساتھ اہل بیت پاک کا نام لے، اللہ کی اس عطا پر ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم حسین حسین کر رہے ہیں، لیکن اس رنگ میں کر رہے ہیں جو رنگ بھی خدا کو پسند ہے۔ بڑی مبارکباد ہے آج کی اس محفل کو سجانے کے لیے، اور بحمداللہ خیر الامم فاؤنڈیشن جو ہے یہ ہمہ وقت اصلاح اعمال، اصلاح عقائد اور دیگر تربیتی امور میں آپ کو مصروف ہی نظر آتی ہے، اور یہ صدقہ ہے پیر و مرشد کا۔ اللہ پاک سب کے پیروں کو صحت و سلامتی، عافیتیں عطا فرمائے۔ وقت بہت مختصر سا ہے، میں کچھ چیزیں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک نے یہ کائنات بنائی ہے تو اس کائنات میں کوئی بھی چیز بنا اصول اور بنا دستور کے نہیں ہے۔ ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ اصول، اسباب، کچھ نہ کچھ ترتیب بنائی گئی ہے۔ بے ترتیب اور آپس بیکار کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کائنات کے لیے ایک اصول ہے کہ اگر آپ کو کسی بڑی بزرگ اور عظیم ہستی کا قرب چاہیے، کسی بڑی بزرگ اور عظیم ہستی کی نظر رحمت میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میرے رب نے اصول بنا دیے۔ وہ اصول کیا ہے؟ دو اصول ہیں۔ اگر آپ کو کسی عظیم اور بہت بڑے کے قرب میں جانا ہے تو ڈائریکٹلی آپ منہ اٹھائیں اور چلے جائیں، ایسا نہیں ہوگا، اور نہ ایسا ہوتا ہے۔ اس کے لیے اصول بنا دیے گئے۔ پہلا اصول یہ ہے، بڑی توجہ رکھنا میری طرف، پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کو اس عظیم اور اس بلند و بالا ہستی کی پسند اور ناپسند کو معلوم کرنا پڑے گا۔ اسے کیا اچھا لگتا ہے، اسے کیا برا لگتا ہے، یہ معلوم کر کے آپ کو اس کی پسند اور ناپسند کو اپنانا ہوگا۔ اگر آپ کسی کی نظر میں آنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میرے پیر مجھ پہ خاص نظر کرے، تو یہ اصول بتا رہا ہوں۔ یہ سب کے لیے یہی اصول ہے اس کائنات میں کہ اگر آپ کو اس کے قرب میں ہونا ہے، قریب ہونا ہے، کیا کریں گے؟ آپ اپنے پیر صاحب کی دعوت کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں آپ کہ میں وہ کھانا پکاؤں جو پیروں کو پسند ہے۔ پیر صاحب کو کوئی تحفہ دینا ہے تو پہلے پیر صاحب کے آس پاس والوں سے پوچھتے ہو کہ پیروں کو کیڑے رنگ دے کپڑا پسند ہے، پیروں کو کون سی چیز اچھی لگتی ہے۔ تو مطلب یہ اصول ہے کائنات کا، یہ دستور ہے کائنات کا کہ اگر آپ کو کسی کے قریب ہونا ہے تو پہلے اس کی پسند اور ناپسند کا پتہ کریں، اور اس پسند اور ناپسند کو اپنائیں کہ جو اسے پسند ہے وہ آپ کو بھی پسند ہو، جو اسے ناپسند ہے وہ آپ کو بھی ناپسند ہو، سمجھ لیں آپ نظر میں آ جائیں گے۔ اور دوسرا اصول یہ ہے، توجہ ہے نا، دوسرا اصول یہ ہے کہ اس کے حلقہ احباب میں جتنے لوگ بھی اس سے تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں کے اندر تلاش کریں جو اسے سب سے پیارا ہو۔ اس کے حلقہ احباب میں، اب وہ دیکھیں ایک ٹیچر ہے تو اسٹوڈنٹ اس کا حلقہ احباب ہے، ایک پیر ہیں تو اس کے سارے مرید اس کا حلقہ احباب ہے، یعنی اس سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں میں تلاش کریں کہ اسے سب سے پیارا کون ہے۔ جو اسے سب سے پیارا ہے آپ بھی اس سے پیار کرنے لگیں تو آپ اس کی نظر میں آ جائیں گے، کیونکہ آپ اس کے پیارے سے پیار کر رہے ہو۔
آپ اس کا خیال کر رہے ہو جس کا وہ بھی خیال کرتا ہے، تو آپ قریب آ جاؤ گے۔ یہ دو اصول ہیں، قرآنی اصول ہیں کائنات میں۔ اگر آپ کو کسی کے قریب ہونا ہے، کسی کی خاص نظر میں آنا ہے، تو یہ دو اصول ہیں۔ اب توجہ رکھیے گا، سب سے پہلے ہم سب سے بڑی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ ہمیں خدا کا قرب چاہیے، ہم خدا کی خاص نظر رحمت چاہتے ہیں، ہمیں رب کا قرب چاہیے۔ ہم کیا کریں؟ یہی دو اصول ہیں، یہ سب کے لیے ہے۔ اب پہلا اصول یہ ہے کہ جس کے قریب ہونا ہے اس کی پسند اور ناپسند پتا کرو اور اس پہ عمل کرو۔ اب توجہ رکھیں، جھوٹ اللہ کو پسند ہے کہ ناپسند؟ غیبت اللہ کو، ملاوٹ، دھوکہ، ظلم، بے ایمانی اللہ کو ناپسند ہے، اور ہم سب یہ بھی کریں اور دعا مانگیں یا اللہ کرم کر۔ دیکھیں کائنات اصولوں پہ چلتی ہے۔ گندم کا بیج ڈالو گے تو گندم کا پودا نکلے گا، نہیں ڈالو گے نہیں نکلے گا۔ کائنات اسباب پہ چلتی ہے، اصولوں پہ چلتی ہے۔ اس لیے اگر تم رب کی پسند اور ناپسند کا لحاظ نہیں کرتے ہو تو کبھی بھی تم رب کے قریب نہیں ہو سکتے ہو، کبھی بھی تم پر نظر رحمت نہیں ہوگی۔ یہ کیسی محبت ہے؟ تیرے محبوب کو وہ چیز پسند نہیں ہے جو تو ساری زندگی کرتا رہا ہے، یہ کون سی محبت؟ تو پہلا اصول یہ اپنانا ہوگا آپ کو کہ آپ کو رب کی پسند اور ناپسند کا پتہ کرنا ہے، اور پھر پتہ کرنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو رب کو ناپسند ہے وہ آپ کو بھی ناپسند ہونا چاہیے، اور جو رب کو پسند ہے وہ آپ کو بھی پسند ہونا چاہیے۔ اس دن سے آپ پر نظر رحمت شروع ہو جائے گی، اس سے پہلے نظر رحمت نہیں ہوگی، اس سے پہلے لاکھ دعائیں کرو کرم نہیں ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے دعاؤں کا آج ڈھیر ہے، رحمت نہیں ہے، کیونکہ دعا مانگ کر بھی ہم وہی کرتے ہیں جو اسے ناپسند ہے، تو اس لیے کرم نہیں ہوگا، رحمت نہیں ہوگی۔ اور دوسرا اصول، ہمیں رب کا قرب چاہیے۔ اب کیا کرنا ہے؟ دوسرا اصول یہ ہے کہ اس کے تعلق رکھنے والے جتنے بھی ہیں ان میں تلاش کرو کہ اسے سب سے پیارا کون ہے۔ اب اللہ سے تعلق تو سبھی رکھتے ہیں، کوئی اسے مانے نہ مانے وہ اللہ کا ہی حلقہ ہے نا، وہ تو اللہ کا ہی تعلق ہے، خالق جو وہی ہے۔ تو ہم نے 14 طبق کائنات میں، اس ارض و سماوات میں، ہر شے میں ہم نے نظر دوڑائی تو ہمیں نظر آیا کہ رب کو سب سے پیارا آمینہ سب سے پیارا وہی ہے۔ اب اصول یہ ہے کہ جو اسے سب سے پیارا ہو تم اس سے پیار کرو، یہ قرآنی اصول ہے۔ اٹھائیں قرآن، اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرا قرب چاہیے، میری محبت چاہیے، میری نظر رحمت چاہیے، فاتبعونی، میری طرف نہ آؤ۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میرا قرب چاہیے، میری طرف نہ آؤ، فاتبعونی، اس کی طرف جاؤ، قریب میرے ہو جاؤ۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، تمہیں پیچھے اس کے جانا ہے، قریب میرے ہو جاؤ گے۔ یہ اصول ہے قرآنی، ان کے علاوہ کسی کا قرب نہیں ملے گا۔ تو کائنات میں سب سے پیارا اسے اس کا محبوب ہے، اسی لیے یہ اصول ہے اگر آپ کو رب کا قرب چاہیے تو آپ کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف جانا پڑے گا، تب خدا نظر کرم کرے گا، تب خدا جو ہے وہ تمہیں اپنا قریب کرے گا جب تم مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ۔ دوسرے سٹیپ پہ آ جائیں، ہمیں نبی کا قرب چاہیے۔
دیکھو میرے بھائی ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ایک یہاں پہ سبق چھوڑے جا رہا ہوں، آگے یاد دلاؤں گا، ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ نبی کے قریب جتنا بھی آپ ہو جائیں وہ آپ نبی کے لیے نہیں ہو رہے۔ میں قرآن قل ان کنتم تحبون اللہ یاد رکھو، آج میں قرآن سمجھا رہا ہوں، آپ جتنا مرضی نبی نبی کر لو، آپ نبی کے قریب، جتنا مرضی آپ نبی کی طرف جاؤ آپ نبی کے قریب نہیں ہوگے، بلکہ جتنا نبی کو چاہو گے آپ رب کے قریب ہو جاؤ گے۔ اس لیے اگلے سٹیپ پہ جا رہا ہوں کہ اب ہمیں نبی کے قریب ہونا ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہا جی وہی دو اصول ہے، اصول وہی ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اس کی پسند اور ناپسند کا پتہ کرو۔ ہم سے لوگ آ کے مسئلے پوچھتے ہیں، فتوے پوچھتے ہیں، بڑے بڑے عجیب و غریب، لیکن آج تک کسی بندے نے آ کے یہ نہیں پوچھا کہ علامہ صاحب ہم یہ کام کرنے لگے ہیں، بتائیں یہ ہمارے محبوب کو پسند تھا کہ نہیں۔ آج تک کسی نے نہیں پوچھا۔ آپ نے پوچھا کبھی اپنے مولوی صاحب سے کہ مولوی صاحب یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ میرے آقا کو پسند تھا یا ناپسند تھا؟ اگر ان کی ناپسند ساری زندگی کرتے رہے تو حشر میں منہ کیا دکھائیں گے؟ ہمارا پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے محبوب کو کیا پسند تھا اور کیا ناپسند تھا، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اصغر بھائی آپ ذرا توجہ کیجئے گا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ کام کرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، نفل ہے، یہ اصطلاحیں 2-3 صدیوں بعد بنی۔ نبی اکرم اور صحابہ کرام کے دور میں یہ لفظ نہیں ہوتے تھے کہ یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ اصطلاح ہے وہ جب فقہ بنتی ہے تب بن رہی ہے۔ اس وقت کیا اصول تھا؟ ایک اصول تھا ہر صحابی کے پیش نظر، اور وہ یہ تھا یہ کام اگر میرے محبوب نے کیا ہے تو میں بھی کروں گا۔ ہمیں کیا غرض اس سے کہ یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے؟ ہماری غرض صرف یہ ہے کہ سارے محبوب نے کیتا تے اسی بھی کران گے، جے انہیں نہیں کیتا تے اسی بھی نہیں کران گے۔ صحابہ کے دور میں یہ اصطلاح نہیں تھی فرض واجب سنت کی، صرف یہ پوچھا کرتے تھے۔ دیکھیں آپ نے حدیثیں پڑھی ہوں گی، تابعین صحابہ سے جا کے کیا پوچھتے تھے؟ میں نے بہت ساری حدیث دیکھی، تابعی جا رہا ہے صحابی سے پوچھنے، تابعی وہ ہے جس نے نبی کو نہیں دیکھا، صحابی نے دیکھا ہے۔ اب تابعی جا کے سوال کیا کرتا ہے؟ توجہ کرنا، صحابہ کی حدیثیں ہیں، تابعی جاتا ہے اور صحابی سے پوچھتا ہے سانو نا نماز پڑھ کے دسو جی میں آقا نے پڑھی۔ یہ سوال نہیں کہا فرض کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، مستحب کتنے ہیں، نہیں پوچھتے تھے، پوچھتے تھے سانو دسو نبی نے زکات کیویں دتی، سانو دسو نبی نے حج کیویں کیتا، سانو دسو نبی نماز کیویں پڑھدے سی، بس جویں وہ پڑھدے سی اسی پڑھاں گے، سانو کی لگے۔ جیسے جب قبلہ بدلتا ہے، پہلے بیت المقدس ہے پھر بیت اللہ ہو گیا، کسی صحابی نے نبی سے سوال نہیں کیا حضور کیوں بدلیا، کسی نے سوال نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ ان کا نعرہ یہ تھا سانو کی لگے، سانو کی لگے، قبلہ بیت المقدس ہے یہ پیغام اللہ ہے، اور ساڈی غرض ہے جدھر سونے دا منہ ہے، غرض ہی نہیں ہے۔ ہم تو پھنس چکے ہیں، ہم تو ان اصطلاحوں میں پھنس کے رہ رہے ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے یہ سنت کام کرتے، چلو چھڈو پھر کیڑا سختی ہے رہن دیو، لیکن کاش ہم نے جا کے کبھی پوچھا ہوتا اپنے علامہ صاحب سے، علامہ صاحب میں یہ کام کرنے لگا ہوں مجھے بتائیں یہ ہمارے نبی کو پسند تھا یا ناپسند۔ دیکھو آپ کو اگر نبی کے قریب ہونا ہے اور کام بننا ہی تب ہے جب تم نبی کے قریب ہو گے۔ اگر تمہیں نبی کے قریب ہونا ہے تو پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کو اس کی پسند اور ناپسند کا پتہ ہو اور اس کے مطابق آپ اپنی زندگی گزاریں۔ پھر ہمیں نبی کے قریب ہونا ہے، ان کی خاص نظر چاہیے، تو دوسرا اصول، اب دوسرا اصول یہ ہے کہ اس کے حلقہ احباب میں تلاش کرو کہ کون اسے سب سے پیارا ہے،
اس کے حلقہ احباب میں تلاش کرو کہ کون اسے سب سے پیارا ہے. جو اسے سب سے پیارا ہے وہ تمہیں بھی سب سے پیارا ہو جائے گا، تو تمہیں قرب مل جائے گا، تمہیں نظر مل جائے گی. اب جب ہم نے نظر دوڑائی تو ہمارا نبی تو کسی سے نفرت کرتا ہی نہیں تھا. ہمارا نبی تو دشمنوں کے لیے چادریں بچھا دیتا تھا، ہمارا نبی تو قاتلوں کو بھی معاف کر دیتا تھا. اب ہم کیا کریں؟ ہمارا نبی تو سب سے پیار کرتا تھا، ہمارا نبی تو کسی سے دشمنی کرتا ہی نہیں تھا، کسی سے نفرت کرتا ہی نہیں تھا. اب اصول یہ تھا کہ اس کے حلقہ احباب میں تلاش کرو اسے سب سے پیارا کون ہے. اب آپ نے اس لفظ پہ غور کرنا ہے. دو لفظ ہیں، دو لفظ. ایک ہے پیارا، ایک کیا ہے؟ پیارا. اور ایک ہے سب سے پیارا. کیونکہ نبی تو نفرت کسی سے کرتا نہیں ہے، نبی تو سب سے پیار ہی کرتا ہے، نبی تو سب سے پیار کرتا ہے. اس لیے پھر ہمیں یہ تقسیم کرنی پڑی کہ ایک ہے پیارا، کیونکہ رحمت للعالمین کی ہسٹری میں نفرت نہیں نہ ہو سکتی ہے. تو وہ جب رحمت للعالمین ہے تو وہ دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہے. اس لیے وہاں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے نفرت کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے. وہاں نفرت ہے ہی نہیں، وہاں پیار ہی پیار ہے. تو اب ہمیں پھر تقسیم بڑھانی پڑی اور ہم نے کہا تلاش کرو اس کا پیارا کون ہے اور تلاش کرو سب سے پیارا کون ہے. تو قرب اور نظر رحمت کا اصول یہی تھا کہ اس کا پیارا تلاش کرے جو اسے سب سے پیارا ہو. تو جب ہم نے نظر دوڑائی نبی کے ارد گرد میں چاروں اطراف میں تو ہمیں 95 لوگ ایسے نظر آئے جو اسے سب سے پیارے تھے. اور وہ کون ہے؟ من احب علیا فقد احبنی، من احب فاطمہ ابنتی فقد احبنی، من احب حسن فقد احبنی، اور من احب حسین فقد احبنی. چند لوگ ہمیں پیارے سارے ہی ہیں لیکن سب سے پیارا ڈھونڈ رہے ہیں نا. آپ کہیں گے یہ فرق کیسے کر لیا آپ نے کہ باقی پیارے ہیں اور یہ سب سے پیارے ہیں. میں سمجھاتا ہوں، توجہ رکھنا ذرا، سمجھا کے جاؤں گا، ادھورا تو نہیں میں چھوڑتا. میں سمجھا کہہ سکتا نا یہ فرق کیسے کر لیا. صدیق اکبر بھی تو پیارے ہیں، عمر بھی تو پیارے ہیں، عثمان بھی پیارے ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین، سارے صحابہ پیارے ہیں، بالکل پیارے ہیں. تو پھر آپ ان کو بیچ میں سے الگ کیوں کر رہے ہیں کہ یہ سب سے پیارے ہیں؟ شاید کچھ عرصہ پہلے یہ تکلیف نہ اٹھتی، لیکن اب ماحول ایسے بن چکے ہیں کہ اب یہ تکلیف اٹھ سکتی ہے کہ یہ کیوں کہا. سنیے گا، اللہ کو اپنے سب نبیوں سے پیار ہے کہ نہیں؟ سب نبیوں سے. کبھی کسی نبی سے کوئی غصہ نفرت ہو ہی نہیں سکتا. نبی جو ہے معصوم عن الخطا ہے، نبی ہے. اللہ سب نبیوں سے پیار کرتا ہے، سب نبیوں سے محبت کرتا ہے، لیکن تم اپنے ہی نبی کو صرف محبوب خدا کیوں کہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام محبوب خدا نہیں ہے؟ وہ اللہ پیار کرتا ہے تو محبوب ہی ہو گیا نا. عیسیٰ علیہ السلام محبوب خدا نہیں ہے، لیکن جب بات آتی ہے کہ 1,24,000 انبیاء میں محبوب خدا صرف آمینہ کے لال ہے، باقیوں سے اللہ پیار نہیں کرتا، تو کیا کرو گے؟ یا تو سب کو محبوب خدا کہہ دو. کہتے نہیں، یہ خاصہ ہے، یہ خاصہ ہے آمینہ کے لال کا کہ وہ محبوب خدا ہے، وہ حبیب اللہ ہے. یہ نبی نے بھی حدیث میں اپنا خاصہ بتایا. تو پھر جب سب سے محبت ہے تو پھر صرف تمہارا نبی ہی محبوب خدا کیوں ہے؟
तुम जवाब नहीं दे पाओ कि मैं देता हूं इसलिए कि बाकी सबसे प्यार करता है, लेकिन इनसे सबसे ज्यादा करता है। मैंने कहा था इस लफ्जों को याद रखना। मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम से भी प्यार है, लेकिन सारे नबियों में सबसे ज्यादा। इसलिए हम महबूब खुदा कहते हैं। और आसान करता हूं, तवज्जो रखना, और आसान करता हूं। प्यारा और सबसे प्यारा में फर्क क्या होता है? प्यारा ये होता है, बड़ी तवज्जो, प्यारा ये होता है जिसके लिए ये हुक्म हो कि एदी भी मानो ते मेरी भी मानो, इनू भी मानो ते मैनू भी मानो, एदी भी करो ते मेरी भी करो। और सबसे प्यारा ये होता है एदी कर लो। मूसा की भी मानो और मेरी भी मानो, ईसा की भी मानो और मेरी भी मानो, इब्राहिम की भी मानो और मेरी भी मानो, लेकिन बात महबूब की आई, रसूला बस ऐदी मान लो, सब तो मेरी मान रही है। अब सब समझ आ गई हो आपको शायद बात। प्यारा और सबसे प्यारा में ये फर्क है, प्यारा और सबसे प्यारा में ये फर्क है। जिसकी मोहब्बत पे इंसान अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दे और बंदा कहे ऐदी मान लो, ऐदी बस मान लो, समझो मेरी मान लो। अब मैं आपको समझाता हूं मेरे नबी के प्यारे कौन है और सबसे प्यारे कौन है। जब बात प्यारों की आती है, नबी कहते हैं उनकी इज्जत करो, उनकी इज्जत जरूरी है, मेरी भी करो, उनकी भी करो, उनसे भी प्यार करो, मुझसे भी प्यार करो। लेकिन बात जब ईमान की आती है, नबी फरमाते हैं समझो मेरे नल हो गई। मैं समझा रहा हूं प्यारा क्या है और सबसे प्यारा क्या है। हर सहाबी नबी का प्यारा है, लेकिन ये नहीं कहा वो भी कर लो समझो मेरी हो गई। लेकिन अली की बात आई, फरमाया अली नल प्यार कर लो समझो मेरे नल हो गया। फिर मन अहब्बा फातिमा का इब्नती फकद अहब्बनी, फिर फातिमा नल कर लो समझो मेरे नल हो गए। मन अहब्बा हसन फकद अहब्बनी, मन अहब्बा हुसैन फकद अहब्बनी। ये चारां लई खास एक नबी ने फरमा दिता, इन्हां चारां नल कर लो समझो मेरे नाल ही कर लीजिए। खुद का प्यार जिसके प्यार पे कुर्बान कर दिया जाए वो सबसे प्यारा है, वो सबसे प्यारा है। इसीलिए मैंने आपको कहा था ये लफ्ज ज़हन में रखें, सबसे प्यारा। तो तलाश हमें वो करना है जो सबसे प्यारा, और उसे तलाश करके हमने उससे प्यार करना है ताकि हमें उस बड़ी हस्ती का कुर्ब मिल जाए। आप लाख मर्तबा नबी नबी करें, आपको नबी का कुर्ब नहीं मिलेगा। समझाई थी ना ये बात अभी पहले कि नबी के करीब हम हो रहे हैं किसके लिए, और फिर हमें अगर नबी का कुर्ब चाहिए तो ये जो नबी के करीब हो रहे हैं, जो नबी की तरफ दौड़े दौड़े जा रहे हैं, इन्हें कभी भी नबी का कुर्ब नहीं मिलेगा। इसलिए कि कुर्ब का तरीका ये नहीं है, कुर्ब का तरीका ये है कि जिस तरह मुस्तफा के बगैर खुदा नहीं मिलता, इसी तरह अहले बैत के बगैर मुस्तफा भी नहीं मिलता है। कुर्ब का उसूल है तुम्हें उसके प्यारे से प्यार करना पड़ेगा। और इतनी अहादीस से इस मफ़हूम पर मेरे नबी ने वाज़ेह फरमाया मुझसे प्यार करो अल्लाह के लिए। इस लफ्ज है मुझसे प्यार करो, वो मैं तानू जेड़े उसूल समझाया
مجھ سے پیار کرو اللہ کے لیے اور اہل بیت سے پیار کرو میرے لیے. اور پھر بات آگے نبی نے جوڑی دی ہے. نبی نے فرمایا جیتے نال علی راضی او دے نال میں راضی, جیتے نال میں راضی او دے نال اللہ راضی, جیتے نال اللہ راضی وہی جنت جائے گا. حدیث کے لفظ ہیں. اور پھر فرمایا جیتے نال علی ناراض او دے نال میں ناراض, تے جیتے نال میں ناراض تے وہی دوست ہے. تو ساری زندگی نبی نبی کر لے, تجھے نبی کا قرب تب ملے گا جب تو علی علی کرے گا. کیونکہ خدا کے قرب کے لیے نبی نبی کرنا پڑتا ہے اور نبی کے قرب کے لیے علی علی کرنا پڑتا ہے. بغیر علی علی کیے, بغیر حسین حسین کیے نبی کا قرب. تو کسی کے قریب آنا ہے, کسی کی نظر رحمت میں آنا ہے, تو یہ دو اصول آپ کو اپنانے ہیں. چاہے وہ آپ اپنے باپ کے ساتھ اپنائیں, پیر کے ساتھ اپنائیں, ان دو کے بغیر کائنات میں کبھی کسی کو قرب نہیں مل سکتا. ٹائم ہو, ٹائم میری تمہیدی گفتگو میں ہی ہو گیا ہے. چلیں ایک دفعہ درود و سلام پڑھ لیں. السلام علیکم. چلے میں باقاعدہ کوئی بات نہیں شروع کر رہا ہوں, لیکن چند چیزیں آپ کو اہم سمجھا دیتا ہوں اس عاشورہ کے دن کے حوالے سے اور اس رات کے حوالے سے. ہمارے بہت سارے سنی حضرات, خطباء اور بہت سارے علماء نام نہاد ایسے ہیں کہ جو بڑے عجیب سے رنگ میں مولا حسین کا تعارف پیش کرتے ہیں اور بڑے عجیب سے رنگ میں, یعنی کربلا کو اگر آج آپ ایک سادے سے بندے سے پوچھیں کربلا کیا ہے, تو ہم نے کربلا کا رنگ یوں پیش کر دیا کہ جیسے پانی کی لڑائی تھی. یعنی گھوم پھر کے نا ساری کربلا دی داستان لے آ کے پانی تے علی اصغر پانی منگن گئے تے تیر وج گیا, حضرت عباس پانی لین گئے تھے. یعنی وہ لوکاں دے ذہن وچ نا حسین پانی منگن نہیں گیا, حسین دین مصطفیٰ بچان گیا. یہ یزیدی سازش تھی کہ اس طرح کی باتیں کرو, لوگوں کو بس چکروں میں ڈال دو کہ پانی کا چکر سی, پیاس کا چکر سی, بھوکے سن, اے چکر وچ پا دیو, دین والی گل ہی مک گئی. حالانکہ ایک بات یاد رکھیں, دل کی تختی پہ لکھ لیں, کربلا کے بعد دنیا میں دو ہی فرقے ہیں. کربلا کے بعد دنیا میں یا حسینی یا یزیدی. بس ختم کر دیو گا. ایک بندہ ادھر بھی پاؤں رکھے, ادھر بھی حمایت کرے, ادھر بھی نعرے لائے. کربلا کے بعد قیامت تک دو ہی فرقے ہیں. حسینی ہے تو واضح کیا میں حسینی ہوں, اور یزیدی ہے تو بننا اپنے پیو دا کیا میں یزیدی ہوں. یہ منافقت اور یزیدی سازش ہے. سب سے پہلا جو تعارف حسین کا کیا گیا وہ اتنا مظلوم بنا کے ظاہر کیا گیا. دیکھو بہت مظلوم, بہت جو ہے وہ یہ ہوا, یہ ظلم بہت ہوا, لیکن تم حسین کا نقشہ ایسا کیوں پیش کر رہے ہو کہ لگے کہ حسین دین بچانے نہیں آیا, حسین کسی اور چکر نہیں آیا, حسین حکومت کے لیے آئے, حسین جو ہے وہ کوفے جا رہے تھے اور یہ ہوا وہ ہوا, اچانک ڈک لیا آ کے انہوں نے نہر فرات کے کنارے. کوئی اچانک ڈک لیا, حسین جب پیدا ہوئے تبھی آ کے نبی کو بتا دیا گیا تھا کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں جگہ پہ آپ کے اس بیٹے کو شہید کیا جائے. نبی حسین کو چوم کے رویا کرتے تھے. وہ حدیثیں بھول گئے, ڈک لیا کہ اچانک کیا, کچھ اچانک نہیں ہوا.
یہ جو ہوا یہ حسین کی مرضی سے ہوا. جس کو پیدا ہوتے ہی بتا دیا گیا ہو اس سن اس ہجری اس تاریخ اس جگہ پہ تجھے شہید کیا جائے گا، جس کو پیدا ہوتے ہی بتایا گیا ہو، جس کو لوری ہی یہی سنائی جاتی ہو، اس کی مرضی کے خلاف کیسے ہو گیا؟ اسی لیے کسی نے کہا تھا یہ امتحان عشق تھا ورنہ ہے یزید، یہ امتحان عشق تھا ورنہ ہے یزید، کافی تھا تیری فوج کو اصغر حسین کا. وہ امتحان دے رہے تھے. تجھے کیا لگتا ہے انہوں نے مقابلہ نہیں کیا اور مقابلہ کیا اور ہار گئے اور یہ معاذ اللہ. حسین کا تعارف کیا کیا جاتا ہے؟ وہ جی جو نیزے پہ چڑھا، جس کا سر نیزے پہ چڑھایا وہ حسین. بالکل حق بات ہے، لیکن آپ تعارف دنیا کے سامنے حسین کا یہ کریں کہ جسے نیزے پہ بلند کیا، نیزے پہ تو ہر ایک دشمن اپنے دشمن کی گردنیں بلند کرتا تھا. یہ خاصیت نہیں رہتی ہے، یہ تعارف نہیں بنتا ہے. اگر تعارف کروانا ہے تو یہ نہ کہو حسین وہ ہے جو نیزے پہ چڑھا، تعارف یہ کرواؤ حسین وہ ہے جو مصطفیٰ کے قندیل میں چڑھا ہے. حسین وہ ہے جو مصطفیٰ کے کوئی دکھا ہو اور جی حسین کا تعارف ایسے کرو جو اور لوگوں کے لیے بھی ہو. وہ بھی نیزے تے چاڑیا، وہ بھی چاڑیا اے مغلیہ جنوں قتل کر دے سی یہ بھی چاڑ دے سی، اے سارے ہلاکو خان بھی نیزیاں تے چاڑ دے سی، اے ابا نیزے تے چاڑے. تو بھرا ادھر آ کندھیاں تے وفا کسے ہو. یہ تعارف کروائے، کیوں کروائے؟ اب میں آپ کو جو بات کہنے جا رہا ہوں میں اس کا نتیجہ تو نہیں دے سکتا ہوں، نتیجہ اپنا اپنا سب کچھ سوچ لینا. حضرت سیدنا صدیق اکبر امام ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، امام ہے. حضرت عمر فاروق امام ہے، حضرت عثمان غنی امام ہے، امیر المومنین ہے. یہ لوگ امام کیسے بنے؟ حضرت صدیق اکبر امام بنے کب بنے؟ جب مصطفیٰ کے قدموں میں آئے. اس دور میں اس دو اصول تھے، یا مصطفیٰ کے سامنے آؤ یا قدموں میں آؤ. قدموں میں آئے تو ابو بکر بنے، سامنے آئے تو ابو جہل بنے. جو مصطفیٰ کے برابر میں آتا ہے وہ ابو جہل ہے، جو قدموں میں آتا ہے وہ ابو بکر ہے. ابو بکر امام بنے قدموں میں آئے، عمر امام بنے قدموں میں آئے، عثمان امام بنے قدموں میں آئے. کہنا صرف اتنا ہے اس نبی کے قدموں میں جو آتا ہے وہ امام بنتا ہے. تو جو حسین کندھے پہ چڑھ گیا ارے وہ کیا بن گیا ہوگا، کیا بنا ہوگا؟ میں نتیجہ نہیں دے سکتا ہوں، میں نتیجہ نہیں دیتا ہوں، خود سوچ لینا. جو قدموں میں آ کے امام بنتا ہے یہ مارکا وہ ہے، اس کے قدموں پہ چڑھا حسین کیا ہے، وہ کیا بنا ہوگا. نہیں، ایک بات کہوں، ہمیں قدموں میں آنے والے آج تک سمجھ نہیں آئے. آپ سمجھے نہیں؟ ہمیں قدموں میں آنے والے سیدنا صدیق اکبر کی عظمت سمجھ نہیں آتی ہے. ارے ناداں، ابھی تو قدموں میں آنے والے سمجھ نہیں آ رہے اور کندھے پہ بیٹھنے والا کیسے سمجھ آئے گا؟ کندھے پہ بیٹھا کیسے سمجھ آئے گا؟ تو قدموں میں بیٹھے ہی سمجھا دے. پہلے تجھے حسین نیزے پہ نظر آتا ہے، ہمیں مصطفیٰ کے کندھوں پہ نظر آتا ہے. ہاں، اسی لیے وہ ہائے حسین کہتا ہے، ہم واہ حسین کہتے ہیں. یہی وجہ ہے ہمیں کندھوں پہ نظر آتا ہے. پھر آگے جائے ایک یہ بات ذہن میں رکھیں، ایویں قصے سن کے نا اسی دل برداشتہ جی ہو جانے ہیں، ایموشنل ہو جانے ہیں، تو جناب ہو کیا ہو گیا کیا. پھر آگے جی معاذ اللہ معاذ اللہ، حسین نے پانی مانگا، یہ ہمارے سنیوں نے لکھا. میں کسی کی تو نہیں کرتا ہوں یا نام نہیں لیتا ہوں، ہمارے بڑے بڑے بزرگ لکھ گئے یہ بات. وہ جانے تے اللہ جانے، ہم پر نہیں لازم ان کی ہر بات ماننا، نہیں لازم. ہمارا ایمان نہیں مانتا.
کوئی لکھ رہا ہے تو لکھے، کتاب میں ہے تو ہو، کسی کا عقیدہ ہے تو ہو، وہ جانے اور رب جانے۔ یہ بات ہے کرنے والی کہ حسین پانی مانگ رہا تھا، ننھے علی اصغر کو اٹھا کے گیا اور کہا، اب جو لفظ لکھے ہوئے ہماری کتابوں میں، وہ گیا اور کہا اس بچے پہ ہی ترس کھا لو، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اور ہرملا نے تیر چلایا اور حلق، پیاسے حلق میں تیر لگ گیا اور علی اصغر شہید ہو گئے۔ مطلب علی اصغر کی قربانی پانی خاطر۔ آپ یزیدی سازش نہیں سمجھ رہے، وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دین کا مسئلہ نہیں تھا، یہ دین بچانے کا مسئلہ نہیں تھا، یہ پانی کا مسئلہ تھا۔ پھر سکینہ بہت پیاسی تھی اور سکینہ نے کہا چاچا پانی چاہیے، تو حضرت عباس اسے مشکیزہ اٹھایا اور پانی لینے چلے۔ پھر کیا ہوا جی، نہر فرات میں تیرا تھا، آپ نے پانی بھرا، انہوں نے ایک بازو کاٹا، آپ نے دوسرے میں پکڑا، انہوں نے وہ کاٹا، انہوں نے منہ میں پکڑا، انہوں نے انہیں بھی کاٹا۔ مطلب سارا چکر کدھر؟ یہ ہمارے مولوی بیان کر رہے ہیں کرن ہو قیامت والے دن اسی بھی اتنے وہ بھی اتنے پوچھاں گے، اسی بھی انہوں نے۔ آپ بھی تو سوچیں اس بات کو، یہ کہا کیا جا رہا ہے، یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ وہ جی فلاں بابے نے لکھا تو لکھیا ہوئے، وہ آپ حساب دے گا اللہ نو، سانو اللہ نے عقل مت نہیں دیتی۔ یہ بھائی میری ایک فکر ہے، میری ایک سوچ ہے، اچھی لگے تو لے لینا، نہ لگے تو فتوا نہ لانا، لڑائی کوئی نہیں۔ میری فکر ہے، میری ایک سوچ ہے، آپ کو اچھی نہیں لگتی چھوڑ دیں، آپ اپنی پہ چلیں، لیکن میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا غور ضرور کریں کہ یہ سارا حضرت عباس کی شہادت بھی کسی خاطر، حضرت علی اصغر کی شہادت بھی، اور پیاسے تھے، پانی بند ہو گیا، پانی بند ہو گیا، پانی بند ہو گیا۔ توجہ ہے نا میری طرف، میں جو بات کہنے جا رہا ہوں؟ ارے نادان، جن کی نظر حوض کوثر پر ہو، نہیں ابھی نہیں، ایک اور سننا ذرا، اس سے آگے ایک اسٹیپ جانا چاہتا ہوں۔ ایک تو ہے جس کی نظر حوض کوثر پر ہے، میں ایک اسٹیپ آگے، جس کے گھر میں حوض کوثر ہو، کربلا میں جس کے خیمے میں حوض کوثر ہو، تیری نہر فرات کو وہ جوتے کی نوک میں نہیں رکھتا ہے، جس کے گھر میں حوض کوثر ہے۔ ارے نادان، تو اس کو پیاسا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے شعور دیا ہوا ہے، وہ کہہ گئے کہ پیاسا حسین کو کہوں، اتنا تو بے ادب نہیں۔ یہ کسی عالم نے نہیں کہا، یہ ایک عاشق نعت خان نے کہا، ایک شاعر نے کہا ہے، کاش کوئی عالم بھی ایسا کہتا۔ لیکن عالموں کو اپنی اختلافات سے فرصت نہیں ہے کہ وہ سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک شاعر کہہ گیا کہ پیاسا حسین کو کہوں، اتنا تو بے ادب نہیں۔ لب سے لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، حسین پانی کو نہیں ترس رہا تھا، پانی ترس رہا تھا کہ کاش حسین لبوں سے لگا لے۔ عجیب ہم نے واقعہ کربلا کو بنا لیا، عجیب ہی ہم چل پڑے اس طرف کے، سارا چکر پانی کا بنا دیا۔ ایک اور بات کو سمجھنا، حوض کوثر ان کے گھر میں ہے، حوض کوثر کے یہ مالک ہیں، یہ متفقہ بات، حوض کوثر کے یہ لوگ مالک ہیں جو کربلا میں جنہیں تم پیاسا سمجھ رہے ہو، حوض کوثر کے مالک۔ حوض کوثر کی تعریف کیا ہے؟ علماء موجود ہیں، حوض کوثر کی بڑی لمبی چوڑی تعریف ہے۔ ایک جامع اس کی تعریف یہ ہے کہ حوض کوثر کی شان یہ ہے، جو ایک دفعہ پی لیتا ہے کبھی اسے میدان معاشر میں پیاس نہیں لگے گی۔ آپ پڑھ لیں حدیث، تاریخ، سیرت پڑھ لیں۔ حوض کوثر کی تعریف یہ ہے، جو ایک دفعہ پی لے گا دوبارہ اسے پیاس نہیں لگے گی۔ کہنا یہ ہے، جو ایک مرتبہ حوض کوثر کو پیتا ہے اسے کبھی پیاس نہیں لگتی، اور جس نے ساری زندگی صبح میں مصطفیٰ چوسی ہو اسے پیاس کیسے لگ سکتی ہے؟
کوثر افضل ہے یا زبان مصطفیٰ افضل؟ آجا سوال ہے، کیونکہ کوثر کیسے افضل ہو سکتی ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ جنیاں شہواں مصطفیٰ نو دیتیاں انہاں شہواں چوں ایک شے دا نام کوثر۔ تو فیصلہ پہلے تم یہ کرو کہ کوثر افضل ہے یا زبان مصطفیٰ افضل ہے؟ تو کوثر کا گھونٹ پینے والا کبھی پیاسا نہیں ہوگا، تو زبان مصطفیٰ چوسنے والا۔ بہت غلط طرف چلے گئے آپ کہ آپ کربلا سمجھتے پانی بند ہو گیا، کر لو پانی بند۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، صوفیاء کہتے ہیں کربلا میں خیموں کا منظر یہ تھا کہ سارے نیچے لیٹے ہوئے تھے، علی اصغر پنگھوڑے میں تھے۔ علی اصغر کس پہ تھے؟ باقی سب نیچے لیٹے تھے، علی اصغر پنگھوڑے میں رکھے ہوئے تھے۔ مولا حسین نے، کسی نے کہا مولا ان کو پنگھوڑے میں کیوں رکھا ہے؟ کہا بچہ ہے نا، کہیں سوئے ہوئے ایڑی رگڑ نہ دے۔ دینے آئے ہیں نا، بچہ ہے نا، کہیں زمین پہ رکھوں اور ایڑی رگڑ دے۔ اسماعیل کے بچے، اگر ابراہیم کے بچے اسماعیل کی ایڑی رگڑنے سے پانی نکل سکتا ہے تو محمد کے بچے کے رگڑنے سے کیوں نہیں نکل سکتا؟ اس لیے پنگھوڑے میں رکھا تھا، اس لیے پنگھوڑے میں رکھا تھا کہ ایڑی رگڑ نہ دے۔ اور پانی تو تیار کھڑا تھا نا، پانی تو تیار کھڑا تھا نا کہ کوئی اشارہ ملے، کوئی اشارہ ملے تاکہ مجھے بھی خدمت کا موقع مل جائے، کوئی اشارہ ملے۔ ہمیں ہمارے مولویوں نے، ہمارے لکھاریوں نے، پرانے لوگوں نے اس طرف لگا دیا، پیاسا تھا، پیاسا تھا، پیاسا تھا، یہ ہوا وہ ہوا۔ نہیں، یہ جو ہوا ان کی مرضی سے ہوا، انہیں پتا تھا یہ ہونا ہے، انہیں بتا دیا گیا تھا یہ ہونا ہے، وہ سب جانتے تھے یہ ہونا ہے، سب جانتے تھے۔ اس لیے یہ ہمارے ہاں ایسا تعارف جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد بس میں آخری بات کرتا ہوں تاکہ ویسے بھی گھنٹہ ہونے والا ہے، کہاں پتہ چلتا ہے یار، بات جب محبوب کی ہو تو کہاں پتہ چلتا ہے وقت ہے۔ دوسرا ویسے بھی محبت میں وقت ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ سے نے پوچھا اللہ تو نے محبوب کو کب بنایا؟ محبوب سے پوچھ لیا صحابہ نے حضور آپ کو اللہ نے کب بنایا؟ فرمایا آدم تم ہی 14,000 سال پہلے، آدم تم ہی 12 عرصہ پہلے۔ پھر بھی کوئی ٹائم ہے، محبت محبت جو ٹائم ہے، محبت میں ٹائم نہیں ہوتا، اس لیے پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال ہمارا خیر الامم فاؤنڈیشن کا اور ہمارے آستانے سے یہ خاص ہدایت ہوتی ہے کہ وقت کی پابندی، اور وہ 11:30 لکھا گیا تھا، اس لیے 11:30 میں چپ ہو گیا تھا، لیکن چونکہ رات ایسی ہے اور آپ سب کی رضامندی سے ہم آگے گئے، ورنہ پورے 11:30 میں چپ ہو گیا تھا۔ اس کے آپ گواہ ہیں، یہ ہماری تربیت ہے ہمارے پیر صاحب کی طرف سے، وقت کی پابندی۔ لیکن آپ کی رضامندی اور اصرار پر میں یہ کر رہا ہوں، ویسے بھی یعنی دور سے آیا ہوں، چلو کوئی 4 لفظ اور دیکھ لیں۔ ایک تو اس چیز کو ذہن سے نکال دیں، کوئی کہے اس کو پکڑو تو چپ کر، تو پیاسا ہو سکتا ہے، تیری نسلاں پیاسیاں ہو سکتی ہیں، کوئی ہو کہ میں پیاسے ہو سکتے ہیں، جنہ پہلی دفعہ دنیا چ آ کے پیتا ہی لوابے دہن ہوئے، چوسی زبان مصطفیٰ ہوئے ہیں، وہ تینوں شرم نہیں آتی؟ خبردار، یہ بات ذہن سے نکال۔ آخری بات کر رہا ہوں اور اس پر بھی بڑی توجہ چاہیے۔ یہ کربلا جس دن ہوا، عاشورہ کا دن کہتے ہیں اسے، عشرہ 10 کو کہتے ہیں عاشورہ، 10 محرم۔ 10 محرم کی حیثیت کیا ہے؟ 10 محرم کی حیثیت اسلام میں یہ ہے، اسلام میں کیا تاریخ انسانیت میں 10 محرم کی حیثیت بڑی لمبی چوڑی اور بڑی طویل ہے۔ والفجر وليال عشر،
اور بھی بہت ساری جگہوں پہ اللہ نے 10 محرم کی قسم بھی ذکر فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے واقعات 10 محرم کو ہوئے۔ میرے آقا کریم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا ان کو روزہ رکھے ہوئے، کہا کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی، ہم دریا پار کیا تھا، ہم نے فرعون غرق ہوا تھا، تو ہم اس لیے رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ تھاڑے تو بوتا ساڈا لگ رہا ہے۔ نبی نے فرمایا صحابہ ہم بھی رکھا کریں گے اور ہم 9 کا بھی ساتھ رکھیں گے، تو اس لیے ایک ساتھ ملا لینا چاہیے، یا 9 کا یا 11 کا، تو ہم وہ بھی رکھیں گے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاں 10 محرم کے روزے کا سب سے زیادہ اہتمام ہوتا تھا، یہاں تک کہ مسلم کی حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں 10 محرم کا جو روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ شاہ میں بے شمار حدیث ہے 10 محرم کے روزے کی۔ اچھا اس کے بعد توجہ اور میری طرف رکھنا، 10 محرم کا روزہ میرے مدنی آقا کریم علیہ السلام نے ساری حیاتی 10 محرم کا روزہ رکھا۔ جب نبی نے رکھا تو ہر صحابی نے بھی، اور صحابہ نے رکھا تو اہل بیت نے بھی۔ تو میں عقل کے دروازے پہ دستک دے کے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، پیاس اور بھوک کا رونا رونے والوں 10 محرم تھا، اہل بیت تو روزے میں تھے۔ یہی 3 دن روتے ہو نا کہ 3 دن پانی بند ہوا، 8 9 10 تو 9 10 پہ روزہ۔ سیدھی سی بات ہے، اگر حسین شریعت پہ عمل نہیں کرتا تو پھر کوئی بھی نہیں کرتا، کیونکہ حسین جیسے کرتا ہے ویسے کوئی بھی نہیں کرتا۔ سب کو اپنی نمازوں پہ ناز ہے، نماز کو حسین پہ ناز ہے، کیونکہ ہمیں نماز بچاتی ہے اور نماز کو حسین بچاتا ہے، نماز کو حسین نے بچایا۔ اسی لیے نبی نے کہا تھا حسین منی وانا من حسین، دین حسین کے بعد حسین سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کربلا کے بعد 2 فرقے ہیں، حسینی اور یزیدی۔ بس سیدھی گل کر تو کیڑا ہے، سیدھی گل کر تو کیڑا ہے، بس 2 نمبری نہیں، بہت 2 نمبری ہو رہی ہے، بہت 2 نمبری، بڑے بڑے پیر اور مولوی 2 نمبری، ادھر بھی پاسا ادھر بھی پاسا ہے۔ عشق ظالم سے بھی مظلوم سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی۔ یہ بتا کس سے حقیقت کی جزا مانگے گا؟ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس کی عبادت کی سخت جزا مانگے گا؟ ادھر قاتل نال بھی یاریاں تو ادھر مقتول نال بھی ہمدردیاں، ایک ہو یا حسینی یا یزیدی، بس بس۔ اب توجہ کرو، رولا ہی مک گیا۔ عاشورہ عاشورہ عاشورہ، جب نانا کہے نماز پڑھنی ہے تو حسین وقت آخر بھی نہیں چھوڑتا، تو جب نانا روزہ رکھیں گے تو حسین کیسے چھوڑے گا؟ ایک مولوی صاحب کہنے لگے چلیں جی حسین نے تو روزہ رکھا ہوگا، ماننا بننا پینا نا، معاذ اللہ کسی کی جرت ہے کسی کی جڑا آخے حسین نبی دے طریقے تے نہیں سی چل رہا ہے، کسی کی جرت ہے نہیں ہے تو پھر مننا پڑے گا۔ ہاں ہو سکتا ہے روزہ ہی ہو، لیکن علی اصغر تو بچہ تھا نا، اس کے لیے تو پانی ضرورت ہو سکتا ہے نا، وہ تو بچہ تھا نا، اس کا تو روزہ نہیں تھا۔ توجہ ہے، بس یہ بات میں بات ختم کر رہا ہوں، یہ اگر سمجھ آ گئی تو کام پورا ہو گیا، میرا کام پورا ہو گیا۔ توجہ کرنا، وہ تو بچہ تھا نا، 6 مہینے کا بچہ ہے، وہ تو بچہ تھا، پڑھوں کا چلو ہو سکتا ہے بچے کے لیے تو پانی ضرورت ہو سکتا ہے، میں نے کہا نادان وہ میرا تیرا بچہ تھا، جی بچہ تھا، میں نے کہا وہ میرا تیرا بچہ تھا، ارے وہ حسین کا بچہ تھا، وہ محمد کا بچہ تھا، ارے اس حسین کے بچوں کے بچوں کے بچوں کا بچہ غوث اعظم پیدا ہوتی روزہ رکھ سکتا ہے، علی اصغر 6 مہینے کا کیوں نہیں رکھ سکتا ہے؟ بچہ ان کے بچوں کے
کا بچہ تو 11ویں تو شوق سے منائے اور کھائے، اور یہ بھی کہے کہ غوث پاک نے پیدائش پر ہی روزہ رکھا ہوا تھا، اور جن کے بچوں کے بچے پیدا ہوتے ہی روزے رکھے، وہ 6 مہینے کا کتنا بڑا روزہ دار ہوگا۔ یہ بہت عجیب ایک ماحول بنا دیا گیا کربلا کے حوالے سے کہ لوگوں کو لگے سب پانی کا چکر تھا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، کبھی کہتے ہیں حسین پانی مانگنے گیا، کبھی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ تو زہرا باغ منگن گئی، کبھی کہتے ہیں علی کو کھو لیا۔ وہ تو سمجھا کی ہے نہیں، تو سمجھدا کی ہے جو سیدہ پاک منگن گئی۔ میں نے کہا جس نے بھی یہ لکھا ہے چاہے وہ امام ہی کیوں نہ ہو، نہیں ایمان ہمارا تسلیم کرتا اس بات کو کہ سیدہ مانگنے گئی، نہیں تسلیم کرتا ایمان اس بات کو کہ حسین مانگنے گئے، اس لیے کہ یہ گھرانہ مانگنے والا نہیں، وہ یہ تو دینے والے ہیں۔ پورے عرب میں جب کسی کو کچھ کہیں سے نہیں ملتا تھا، اسے علی کے گھر سے مل جاتا تھا۔ یہ تم سمجھ کیا رکھا تم نے؟ اہل بیت اطہار کی شان کم کرنے کا مشن ہے ان لوگوں کا۔ کبھی بھوک پیاس ظاہر کرو، کبھی منگتا بناؤ، کبھی یہ علی سے چھین لیا۔ تو میں کہوں کوئی تیرا علی ہوئے گا، وہ کوئی تیرا علی ہوئے گا جڑا ساڈا علی ہے، کدی جرت ہے کہ او دے کولوں کوئی کچھ کھو لے، علی کولوں کھو لے تے ریا کیڑا۔ اس لیے یاد رکھو سیدنا صدیق اکبر مسند خلافت پہ بیٹھے تو علی کی مرضی سے بیٹھے ہیں، عمر بیٹھے ہیں تو علی کی مرضی سے بیٹھے ہیں، عثمان بیٹھے ہیں تو علی کی مرضی سے بیٹھے ہیں۔ علی ہے ہی نہیں وہ جس سے کچھ چھینا جا سکے۔ یہ جو ہوا ہے وہاں یا کربل میں ہوا ہے، یہ ان کی مرضی سے ہوا۔ اہل بیت اطہار کی شان میں یاد رکھیں آخری بات، کوئی بھی ایسی روایت، کوئی بھی امام، کوئی مولوی، نبی صرف غلطی سے معصوم ہے، کوئی امام معصوم نہیں ہے، کوئی عالم معصوم نہیں ہے، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اہل بیت اطہار کی شان کم ہو رہی ہو جس بھی روایت سے، اسے ہم تسلیم، کیونکہ جو نبی دے گھرانے چ نقص ہے، خاص طور تے او لوگ جڑے چادر تھلے سن، او کدی گناہ کیوں چادر اتے لے کے قرآن کی کہندا ہے اللہ نے چاہا کہ اللہ انہیں پاک کر دے اور اللہ نے انہیں پاک کر دیا۔ او جڑے چادر تھلے سن نا انہاں دے ول تے غلطی سوچنا بھی گناہ ہے، یہ قرآن کا انکار ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا۔ اس لیے کوئی بھی ایسی بات یہ ان باتوں میں مت آیا کرے، فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے بیان کیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، سب چھوڑ دیں۔ اللہ نے یہ دیا نا، اس کا اللہ نے حساب بھی لینا ہے۔ آپ کو دل دیا، آپ کو دماغ دیا، فوراً سوچیں کہ جس نبی کا منگتا بے سہارا نہیں ہوتا، اس نبی کے بچے بے سہارا کیسے ہو؟ یہ ساری چیز ذہن میں رکھیں اور پھر فیصلہ کریں۔ اہل بیت اطہار دنیا میں سب سے عظمت والا وہ خاندان ہے، سب سے عظیم لوگ ہیں۔ اللہ پاک ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بس ایک بات کر کے ہم صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہوں گے۔ عرصہ تقریباً 22 یا 25 سال پہلے حضرت ایک ہندو شاعر تھا جس کا ایک قطعہ میں نے سنا، اور میں تقریباً ہر سال جب محرم کا پروگرام ہم کرتے ہیں تو یہ قطعہ لازمی پڑھتا تھا کہ کون کہتا ہے کہ شبیر کو پانی نہ ملا۔ یہ ہندو شاعر ہے۔ آج آپ کی گفتگو کے بعد اللہ کی قسم اس کی سمجھ آ جائے گی کہ کون کہتا ہے کہ شبیر کو پانی نہ ملا، کون کہتا ہے کہ شبیر کو پانی نہ ملا۔ دراصل
کون کہتا ہے کہ شبیر کو پانی نہ ملا؟ خیر وہ اس نے اگلا دوسرا مصرع میں بھول گیا ہوں. تیسرا مصرع وہ یہ کہتا ہے کہ سبتے پیغمبر کونین اگر کہہ دیتے، سبتے پیغمبر کونین اگر کہہ دیتے ہند سے اٹھ کے پلاتی انہیں گنگا پانی، ہند سے اٹھ کے پلاتی انہیں گنگا پانی. یہ تو ان کی رضا تھی. اللہ رب العزت ہمیں ان کی یاد کو اسی طرح منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی یاد ہی یقیناً ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. دو شیش صرف دو شیر پڑھ. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا رب العالمین ہم سب کی سابقانہ حاضری کو اپنی بارگاہ سماویت میں قبول منظور فرما. تلاوت کلام پاک ہوئی، ذکر و اذکار ہوا، ثنا خوانی ہوئی، وعظ و نصیحت ہوا. یا اللہ یہ انتظام، یہ انتظامیہ نے کیا، آپ نے کیا. یا اللہ ان سب کوششوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما. خصوص سب کا ثواب نبی پاک صاحب اعلان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب اقدس میں پیش کرتے ہیں.
قبول و منظور فرما. آپ کے توسل سے تمام انبیاء تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. بالخصوص آج کی محفل پاک, یہ انتظام, یہ انسلام, یہ پڑھنا پڑھانا یا اللہ شہدائے کربلا کی جناب اقدس میں بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. یا رب ذوالجلال کے توسل سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ دانستہ غیر دانستہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق و ہمت عطا فرما. نیکیاں کرنے, نیکیوں کو پھیلانے کی توفیق و رغبت نصیب فرما. یا رب ذوالجلال شہداء کرب و بلا کی عظمتوں کا واسطہ, یا اللہ جس طرح ہم محبت عقیدت سے ان کا ذکر کرتے ہیں, اسی محبت عقیدت سے ان کے طریقہ کار پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کے مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا رب ذوالجلال ان کے جیسا جذبہ اور ہمت عطا فرما, دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. یا رب ذوالجلال صدقہ شہداء کرب و بلا کا جن احباب نے بھی آج کی اس محفل پاک میں کسی بھی حوالے سے شرکت کی ہے, جسمانی طور پر, مالی روحانی طور پر, یا اللہ جس طریقے سے بھی جس نے شرکت کی, صدقہ سید الشہداء کا یا رب ذوالجلال ان تمام کو دنیا و آخرت کی عزتیں, رحمتیں, برکتیں, دولتیں عطا فرما. آج کی اس محفل پاک میں ذکر اہل بیت کی محفل میں یا اللہ جتنے لوگ بھی تشریف لائے ہیں, یا اللہ ان تمام کی نیک جائز شریف حاجات کو پورا فرما. جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو پریشان حال ہیں یا اللہ اگر کوئی بچوں بچیوں کے حوالے سے پریشان ہے یا اللہ خزانہ غیب سے اسباب پیدا فرما. اگر کوئی رزق روزی کے حوالے سے پریشان ہے یا اللہ خزانہ غیب سے رزق حلال وسیع عطا فرما. یا اللہ جو بھی نیک تمنا دل میں لیے بیٹھا ہے صدقہ آل مصطفیٰ کا, یا اللہ ان کی تمام نیک جائز مرادوں کو پورا فرما. اس مسجد میں مزید رونقیں عطا فرما, مزید دوبالا فرما. اس مسجد کے خادمین معاونین کی یا اللہ مال جان عزت میں اضافہ فرما. خیر العلوم فاؤنڈیشن حلقہ فیصل آباد کے اور دیگر بھی پورے پاکستان میں جتنے بھی اس کے کارکن ہیں, یا اللہ انہیں مزید اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. آمین بوسیلۃ سید الانبیاء والمرسلین, وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ. اسی طرح بیٹھے رہیں, لنگر تقسیم ہو رہا ہے, اسی طرح پلیز بیٹھے رہیں, صرف 5 منٹ.